نبی جسم کے اعتبار سے بھی ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور نبی اپنے اعمال اور کردار کے اعتبار سے بھی بالکل پاک صاف ہوتے ہیں. قطعاً کوئی ایک جرم اور ایک گناہ کا الزام نبیوں پر نہیں آ سکتا ہے. ایک دم پاکیزہ. آپ اگر نبی والا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اگر خود قصوروار ہیں، مجرم ہیں، گنہگار ہیں اور آپ کا جرم لوگوں پر آشکارا ہے، واضح ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے بات کون کیوں مان رہا ہے. اس لیے اپنے اخلاق اور اپنے پاکی کردار کو اچھا بنائیے. وہ آپ نے شعر بارہا سنا ہے، احسان سے جیتا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں، ہے پیارے نبی وہ پیارے نبی، ہر کام وہ پیارا کرتے ہیں. چوتھی صفت ہے علم و حکمت. علم اور حکمت دراصل میں دو چیزیں ہیں. علم کہتے ہیں جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں آپ کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے. ایک خان صاحب سے کسی نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو کلمہ پڑھا دیا تو تمہاری جنت پکی. اس نے کہا یہ تو بہت آسان کام. اپنی فیکٹری میں گیا اور اس نے جو ملازم کام کر رہا تھا اس کو بولا ادھر آ بیٹا کلمہ پڑھ. کہا ارے میں کیسے کلمہ پڑھوں گا، میرا دھرم خراب ہو جائے گا، میرے گھر والے مار کے باہر نکال لیں گے. خان صاحب نے کہا میں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ. اب بہت زیادہ ضد کیا. خان کی کھوپڑی جانتے ہیں آپ، بہت زیادہ ضد کیا کہ کلمہ پڑھ. تو اس نے کہا اچھا حضور ٹھیک ہے کلمہ پڑھائیے. تو خان صاحب نے کہا وہ تو مجھے بھی یاد ہے. آپ وہ چیز لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو خود آپ کو نہیں معلوم. قرآن کا کتنا علم حاصل کیا آپ نے؟ قرآن سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں نا، قرآن کا کتنا علم حاصل کیا آپ نے؟ جس دین سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں اس دین کا کتنا علم حاصل کیا آپ نے؟ آپ کا علم، آپ کا کردار، آپ کی زبان، آپ کا اخلاق سب آپ کے دین کی طرف، اور اس دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو جس دین کو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس دین کا علم حاصل کیجئے. خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اے نبی آپ جنت کی دعوت دیں گے لوگوں کو، پہلے جنت دیکھ لیجیے. اے نبی جہنم سے لوگوں کو بچائیے گا، پہلے جہنم دیکھ لیجیے. ہمارے نبی کے لیے علم کا اتنا انتظام کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی شکل میں آپ کے پاس علم کا اتنا گہرا خزانہ رکھا ہے کہ آج قرآن کی آیت پڑھیے تو لگتا ہے کہ آج ہی ہوتی ہے. ایک ایک چیز ڈیٹیل اور ساری تفصیلات قرآن آپ کو بتائے گا اور قرآن آپ کو اس کا طریقہ بتائے گا آپ کو. لیکن آپ علم نہیں حاصل کیجئے گا تو ظاہر سی بات ہے معمولی چیزوں کا لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کام کو ٹھیک سے کرتے ہیں. پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل کیے بغیر ہی ہم کوئی کام کر لیں. اور علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہم کو سیکھنا ضروری ہے. تدبر، دانائی، سوچ سمجھ، کہاں پر آپ کس طرح سے بات کریں گے. مثال کے طور پر تبلیغی جماعت ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، دیوبند میں بھی بہت متحرک ہے. میں دیوبند میں دارالعلوم دیوبند میں سجاد لائبریری کا صدر تھا. سجاد لائبریری کا مطلب یہ ہے کہ آل بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، نیپال ان تمام کے طلبہ کا میں صدر تھا وہاں پہ دارالعلوم دیوبند میں. اب یہ سارے لوگوں کی جو انجمن ہوتی تھی الگ الگ، سب کی نگرانی کرنی رہتی تھی، سب کو کچھ آدیش دینا رہتا تھا، ان کے پرابلم سننے رہتے تھے. یہ ہر ہفتے کا میرا کام تھا، مغرب بعد عشاء بعد اس میں میرا وقت جاتا تھا. اب ایک صاحب آتے تھے میری تشکیل کرنے کے لیے. ایک صاحب تھے پٹنہ کے، بہت اچھے ہیں، امن رسیم بھائی. وہ ہمیشہ کہتے تھے افطار بھائی اس ہفتے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں کہہ دیتا کہ یہ انجمن. اچھا ٹھیک ہے آئندہ غور کیجیے گا اس پر. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. پھر آئندہ ہفتے اس ہفتے افطار بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں بتا دیتا یہ پروگرام. اچھا ٹھیک ہے غور کیجیے گا. اس ہفتے کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا یہ امتحان کا زمانہ ہے، خالی ہے تو انشاءاللہ چلیں گے جماعت میں. ٹھیک ہے تو نام لکھ لیا 24 گھنٹے کی جماعت کے لیے. ایک صاحب تھے راجستھانی، وہ آتے تھے تشکیل میں. وہ کہتے تھے افطار بھائی ایسا ہے کہ دین کا کام کرنا ضروری ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو 24 گھنٹے کی جماعت میں چلیے آپ. اب میں اسے کہتا بھائی ایسا ہے کہ مجھے ضروری کام ہے جو دین کا ایسا. اس کے بعد کہتا دیکھیں افطار بھائی آپ کو شیطان بہکا رہا ہے، دیکھیں آپ کو شیطان بھٹکا رہا ہے، اسے چھوڑیے. میں نے کہا تم کو شیطان بہکا رہا ہے، تم کو شیطان بہکا رہا ہے کہ تمہاری زبان کنٹرول میں نہیں ہے.
یعنی میں جو کام کر رہا ہوں یہ بے دینی ہے، تم جو کرو وہ دین ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ تو یہ حکمت ضروری ہے کس سے کیسے بات کریں. خود میں گیا، اور میں جب گیا گشت میں تو میں نے ایک طالب علم کو بلایا، مولانا صاحب کو بلایا، بھائی جماعت آئی ہوئی ہے، میں رہبر تھا، جماعت آئی ہوئی بات کر لیجیے آپ. اس نے مجھے ڈانٹ دیا، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہا کہ ہم تو سمجھانے آئے ہیں آپ. ہم نے کہا بھائی میں آپ کو نماز کے لیے سمجھانے نہیں آیا ہوں، نماز کی دعوت لوگوں کو دینی ہے، وہ سمجھانے آیا. اچھا 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 آتے فوراً باہر نکلا. میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں سمجھا رہا ہوں، نماز کی دعوت کیسے اپنے دوسرے بھائیوں کو دیں گے اس کے لیے آیا ہوں. فوراً بیچارہ باہر نکلا. حکمت جاننا بہت ضروری ہے، دعوت کی حکمت کا جاننا، کہاں پر کیا بات کریں گے، کیسے بات کریں گے آپ، کتنی بات کریں گے آپ، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے. اگر یہ نہیں جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کام کو نقصان پہنچائیے گا، آپ اس کام کو فائدہ نہیں پہنچائیے گا. پانچویں چیز ہے مجاہدہ اور سادگی. یہ دو چیزیں ہیں، مجاہدہ اور سادگی. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان جس ملک میں جاتے تھے وہ ملک فتح ہو جاتا تھا. اس ایک مرتبہ ایک ملک کے بادشاہ نے مسلمانوں کے پاس اپنے 2 ایلچی قاصد کو بھیجا کہ جا کے اس کا راز معلوم کرو، کیا خوبی ہے کہ یہ لوگ ہر جگہ فتح پا لیتے ہیں. جب وہ راز معلوم کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے، ان کو عیاشی میں مبتلا کرنے کے لیے 2 کام کیے. ایک تو یہ کیا کہ ان کے راستے میں ننگی عورتوں کو کھڑا کر دیا تاکہ ان کو دیکھ کر کے یہ بہک جائیں اور عیاشی میں چلے جائیں. اور دوسرا کام یہ کیا، اپنا دربار بہت اچھا سجا دیا دولت سے تاکہ اس رنگینی میں کھو کر کے یہ رہ جائیں. لیکن اس وقت جو وہاں پر صحابی تھے وہ جو گئے تو اپنی تلوار کو قالین میں ایسے مارتے تھے. تلوار کھلی ہوئی تھی اور ایسے تلوار میں مار رہے تھے، قالین میں بھوکتے ہوئے گئے. کسی نے کہا ایسا کیسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ جائیں تو جاتے ہیں واپس. نہ یہ تھی شان. ان لوگوں نے کہا کیا کہ ان سے مجاہدہ چھین لو، عیاشی دے دو، اور ان کی سادگی چھین لو، فیشن دے دو. اور آج ان 2 چیزوں نے ہم کو برباد کیا ہوا ہے. مجاہدہ اور سادگی، یہ 2 چیزیں صحابہ کی علامت تھی اور ایک داعی کی علامت تھی. آج مجاہدہ، معاف کیجیے گا، تبلیغی جماعت اسی علاقے میں جانا چاہتی ہے جہاں پر آرام ہو، ان علاقوں میں نہیں جانا چاہتی ہے جہاں پر پریشانی ہے، الجھنے ہیں، جہاں پر کھانے کو اچھا نہیں ملتا ہے اور جہاں پر آرام نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے ٹھیک سے. ایسے علاقوں میں تبلیغی جماعت بھی نہیں جاتی ہے یا بہت کم جاتی ہے. جہاں پر نصرت ہو، جہاں پر استقبال ہو، وہاں پر لوگ زیادہ جاتے ہیں، جہاں پر استقبال ہو وہاں پر کم جاتے ہیں. تو مجاہدہ ہونا چاہیے. اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف اٹھا سکتے ہو اتنی تکلیف اٹھا لیجئے، یہ ہے مجاہدہ. اور سادگی ہونی چاہیے آپ کے اندر، آپ کی زبان میں سادگی، آپ کے اعمال میں سادگی، اور آپ کے کھانے پینے میں سادگی. ہٹو بچو، میں بڑا تم چھوٹا، ایسا ویسا، یہ سب چکر نہیں ہونا چاہیے. اور آرڈر چلانا، تم ایسے کرو تم ایسے کرو، یہ نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تھے، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، باہر سے ایک آدمی آتا ہے انجانا اور وہ پوچھتا ہے ایکم محمد، یہ آپ میں سے محمد کون ہے بھائی؟ اگر ہمارے نبی الگ تھلگ بیٹھے ہوتے ایک دم نوابوں کی طرح تو پوچھنے کی ضرورت تھی کہ نبی کون ہے؟ ہمارے نبی گھل مل کر کے بیٹھتے تھے، جس میں سے پوچھنے کی ضرورت پڑی کہ تم میں سے محمد کون؟ وہ سادگی چاہیے. آج سادگی نہیں ہے. ہم علماء کرام، اللہ تعالی ہم لوگوں کو معاف کرے، ہم کو اسٹیج چاہیے. ایک جگہ عورتوں کے اجتماع میں جانا تھا اور وہ ایسا پیارا اجتماع تھا کہ اجتماع میں جانے کے لیے جیسے میں گیا اجتماع میں، اس کے بعد ایک بھی سننے والے کوئی موجود نہیں. پھر کسی بچے کو پکڑا، بیٹا ادھر آؤ، جا کے امی کو بلا کے لاؤ نا، کہوں کہ اجتماع ہونے والا ہے، جا بیٹا سب کو کہہ دو. اب کھڑے باہر انتظار کر رہے ہیں، بچہ گیا، اس کو کرا اس کو کرا، کوئی عورت کو چچی آئیے نا اجتماع ہو رہا ہے سن لیجیے نا. ایسے کر کے سمیٹ کر کے سب کو جمع کرتے تھے، پھر ان میں بیان کرتے تھے بچے کو اچھے سے پالیے، اس
کو صاف ستھرا رکھیے، اس کو پڑھائیے. آپ سبزی بیچتے ہیں اور گھروں میں کام کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی یہی کام کرے، نو، ہم کیا پڑھائیے. اس طریقے سے الحمدللہ اس میں کام کیا گیا. اسی میں ایک مولانا صاحب گئے اور جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، وہاں سے ان کا یہ کیا طریقہ، یہ تو بے عزتی ہے، بلا لیا گیا، یہاں پہ کوئی سننے والا موجود نہیں ہے، کیا ہم بلائیں سب کو پھر دعوت دیں گے؟ نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ جان رہے ہیں وہاں کے حالات، جب لوگوں کے اندر طلب نہیں ہے تو طلب آپ کی پیدا کیجیے. جیسے چھوٹا بچہ کسی بڑے آدمی کو دوا دیجیے گا، شکریہ ادا کرے گا. دوا دے دیجیے، ایک گلاس پانی بڑھا دے گا، شکریہ جزاک اللہ. لیکن چھوٹے بچہ کو دوا پلائیے گا، احتجاج کرے گا، چھینا جھپٹی کرے گا، نہیں پیے گا، روئے گا، چلائے گا، اسی کے فائدے کے لیے کہ وہی چلائے گا. اس کے باوجود کیا آپ دوا پلانا چھوڑ دیتے ہیں؟ جس کو دوا پلا رہے ہیں وہ اپنا فائدہ نہیں جان رہا ہے، لیکن چونکہ آپ اس کے بے حد ہمدرد ہیں اس لیے آپ اس کو دوا پلاتے ہیں. ہماری قوم کا یہی حال ہے، وہ احتجاج کرے، گالیاں دے، الٹا سیدھا کرے. میں ایک لفظ بہت خوبصورتی سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کی طرف سے کچھ جملے ملتے ہیں سننے کو، اپنے نام کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر رہا ہے، کمائی کے لیے کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے، الٹا سیدھا، میں اس کو اپنے لیے تحفہ سمجھتا ہوں. اتنا ضرور ہے کہ میں اگر کمائی کا راستہ اختیار کروں بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری قوم ہے. میرے نبی نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اس کو پتہ نہیں کہ ہم اس کو کیا دے رہے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں، اس کی اگلی نسل بتائے گی کہ کیا دیا، اس کی اگلی نسل. اور یہ مانے نہ مانے، اس کی اگلی نسل مانے نہ مانے، اس کی تیسری نسل مانے نہ مانے، 7 پشت نہ مانے، میرا اللہ تو مان رہا ہے نا، بس میرے لیے کافی ہے، میرے لیے بس اللہ کافی ہے. تو یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. تو مجاہدہ اور سادگی، یہ دونوں چیز ہم سے فوت ہو گئی ہے. مجاہدے کی جگہ عیاشی، عیش پرستی، آرام اور سہولت نے لے لیا ہے، اور سادگی کی جگہ پر فیشن نے لے لیا ہے. اس فیشن نے ہم کو بھی برباد کیا ہے، ہماری آل و اولاد کو بھی برباد کیا ہے. چھٹے نمبر پر ہے صبر و ضبط. یہ بہت اہم کام ہے دائی کی صفت کے لیے. اب اگر آپ کے اندر صبر کا جذبہ نہیں ہے، برداشت کا جذبہ نہیں ہے، تو آپ کام نہیں کر سکتے. کیا ہمارے نبی سے زیادہ بڑی ذات آتی ہے کیا؟ ہمارے نبی کو لوگ گالی دے، اس کو برداشت کریں، اور آپ ایک بات نہیں برداشت کریں. ایک صاحب نے ایک جملہ کہا دعوت میں، دعوت سے واپس آئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا. جملہ یہ کہا کہ مولانا ہمارے یہاں جو نوکر چاکر رہتا ہے اس ٹائپ کا آدمی کچھ بول دیتا تھا لیکن ہم اس کو برداشت کرتے تھے. میں نے کہا یہ جملہ آپ کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے. آپ کا یہ احساس کہ جو ہم کو الٹا سیدھا بول رہا ہے یا بات نہیں مان رہا ہے، ہمارے نوکر چاکر جیسا ہے، یہ آپ کا احساس بتا رہا ہے کہ آپ صحیح احساس سے اپنے دعوت نہیں دیا. آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے اور آپ کے اندر ضبط ہونا چاہیے. صبر 2 طریقے سے. نمبر 1، آپ نے کسی کو کہا اور کسی نے ریئیکشن کیا، ریئیکشن پر صبر. نمبر 2، آپ نے کسی کو کچھ کہا، کوئی اثر نہیں ہوا، اس پر صبر. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اس کو کہتے ہیں سمجھاتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی یہ کہا ارے 10 بار کپڑا کو دھل چکا ہے، پھر گندا ہو جاتا ہے، پھر صاف کرتا ہے، پھر گندا ہو جاتا ہے، پھر صاف کرتا ہے، کوئی بولتا ہے؟ جب تک کپڑا ہے صحیح سالم تب تک آپ کو دھوتے رہنا ہے، پھر گندا ہوگا، پھر دھونا ہے، پھر گندا ہوتا رہے گا. کسی عورت کو سنا 100 دن بھر صاف کرتا ہے پھر گندا ہو جاتا ہے. ارے بھائی یہ تو کام ہے، روزانہ کی ڈیوٹی ہے. یہ اسی طریقے سے کچھ کام آپ کے روزانہ کرنے کا ہے، کہتے رہنے کا ہے، موت تک کہتے رہنے کا ہے. اور آپ کیسے گھبرا گئے کہ کہتے کہتے تھک گئے؟ آپ کتنی کمزور ہیں کہ اتنی جلدی تھک گئے؟ آپ کے نبی تو کبھی نہیں تھکے. حضرت ابو طالب کے مرتے دم تک آپ نے سمجھایا ان کو، آپ تو نہیں تھکے. ایک آدمی کے بعد 100 بار جاتے ہیں، آپ تو نہیں تھکے. آپ 2 بار کہتے تھے تھک گئے؟ نہیں. آپ کے اندر صبر چاہیے، ضبط چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمت اس وقت مکمل ہوئی جب اس نے صبر کیا، برداشت کیا. اور صبر اور برداشت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کام آپ کو کرنے کو کہا ہے مان لیجئے کہ یہ کام ہو کر کے رہے گا. صبر ضبط کیجئے.
اللہ نے کہا ہے دین کا کام کرنے کے لیے، اس کا رزلٹ دکھے نہ دکھے آپ کام کرتے رہیے، سیدھی سی بات۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے، اب میں اسی لیے میں قدم بڑھا دیتا ہوں۔ ہمارے استاذ نے کل آپ لوگ کو بہت مبارکباد دی، میں اس کو بھی آپ کے سامنے سنا دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے استاذ نے کہا کہ عزیزم، بہار میں تو خالی جلسہ سننے کا رواج تھا، یہ لوگ محاضرہ کب سے سننے لگے؟ ہمارے استاذ نے کہا یہ، اور استاذ نے کہا اگر تم نے محاضرہ سننے کا مزاج بنا دیا اور لوگ سنجیدگی سے بات سننے لگے تو یہ دربھنگہ کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ میرے استاذ سے تم نے بڑی کامیابی دربھنگہ کے لیے، یہاں کے لوگ جگہ جلسہ سنتے ہیں، دھواں دھار تقریر سنتے ہیں، لیکن یہ پوائنٹ وار سمجھنا، اس کو لکھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کو اپنے دل میں بسانا، اس طرح کی سنجیدہ محفلیں نہیں، بلکہ ایک ایک مجلس میں تو 4 نعتیں ہوتی ہیں وہاں۔ ابھی میں مغرب بعد بیٹھا تھا، وہاں ایک ساتھ مغرب کی اذان نماز کے فوراً بعد جلسہ شروع ہوا ہے، میرے آنے تک ایک بھی تقریر نہیں ہوئی، تقریباً 4 سے 5 نعتیں ہو چکی ہیں۔ یہ لوگوں کا مزاج، وہ کام کیجیے جس میں مزہ آنا چاہیے، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے، اور ہم بزرگوں کے واقعات سنا دیں، اور بزرگوں کے واقعات سنانے کے بعد ایک جملہ اور کہہ دیں، ارے وہ کہاں تھے، ہم کہاں ہیں، ہم نہیں کر پائیں گے۔ وہ ہے کہ ہم نے جتنا کچھ کہا اس پہ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، خالی سن لینا ہے کہ بزرگ پڑے۔ یہ مزاج ہے، اور اس نے اگر آپ نے محاضرہ شروع کر دیا ہے، ہمارے استاد نے سارے عناوین کو دیکھا ہے الحمدللہ، اور سارے عناوین کو دیکھ کر کے بہت تعریف کی ہے کہ بہت اچھے عناوین آپ نے رکھے ہیں۔ اور میرے ایک اور استاد نے جو بہت گہرا دلی وابستگی رکھتے ہیں اور بہت گہرا علم رکھتے ہیں، بہت نیک مزاج ہے، اس استاد نے باضابطہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے اس کو محفوظ کیا ہے اپنے یہاں کہ عزیزم نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے، عوام الناس کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں، اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو۔ تو بہرحال یہ جو محاضرہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، یہ بھی ایک صبر و ضبط کا مظاہرہ ہے، اور آپ مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آج کا یہ آخری دن ہے اور آپ روزانہ آتے رہے، تقریباً آپ سب لوگ مصروف ہیں، تھوڑی بہت تاخیر بھی ہوتی رہی، دیر بھی ہوتی رہی تھوڑی بہت، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے آنے کی کوشش کی اور سنجیدگی کے ساتھ سنا۔ مجھے اس کا پورا احساس ہے کہ میں آپ کو آرام نہیں دے سکا۔ میرے پاس کرسیاں ہیں، یہ والی کرسیاں میرے پاس ہیں 50، میں رکھ سکتا تھا، لیکن آپ جان رہے ہیں کہ 50 کرسیوں کی جگہ نہیں، اس کو رکھتا پھر ٹیبل لگاتا تو اتنی جگہ نہیں ہو پاتی، اس لیے میں نے نہیں رکھا اور بچوں کے بینچ پر آپ کو بیٹھا دیا۔ آپ کو تکلیف دی، اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ صبر و ضبط کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کتنا صبر کیا، دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا برداشت کیا، اور یہ چیز انشاءاللہ اگر آپ کی زندگی میں ذرہ برابر بھی تبدیلی پیدا کر دے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ لوہا گرم ہو اس پہ ہتھوڑا مارا جاتا ہے، اور سونا کو پگھلا دیا جائے اور اس کے بعد اس پہ جو زیور بنانا چاہے بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے عناوین صرف اس مقصد کے لیے تھے کہ آپ دعوت دین پر آمادہ ہو جائیں، اس لیے سب سے آخری میں وہ عنوان رکھا گیا کہ آپ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ لوہا کو گرم کرنے میں جو تھوڑی کمی رہ گئی تھی، آج بابری مسجد کے فیصلے نے اس کو اور گرم کر دیا، اور آج آپ کو دل سے تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم دعوت دین کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور جہاں پر جیسے موقع ملے گا ہم دعوت دین کے لیے تیار رہیں گے، ہم دعوت سیکھیں گے، اور سیکھ کر کے ہم ایک ایک بھائی کو ٹچ کریں گے۔ ہم دنیا کی بات کرتے ہیں، بھائی کی شرٹ دیکھ کر کے، ٹی شرٹ دیکھ کر کے اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، کسی کے بال پر تبصرہ کرتے ہیں، کسی کتاب پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، کیوں نہیں ہم اللہ کے دین پر تبصرہ کریں؟ اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں، ہم دنیا کے لیے دوستی کرتے ہیں، کسی سے کوئی کام کرانا ہو، ایک بار ملتے ہیں، 2 بار ملتے ہیں، تیسری بار میں جا کے اپنی بات کہتے ہیں، ہم کو دین کی وہ بات کہنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، ایک دن ملنا ہے چھوڑ دینا ہے، دوسرے دن ملنا ہے چھوڑ دینا ہے، اس سے دوستی بنا لینی ہے، اس کے بعد اپنی بات اور دین کی بات اور دل سے کہنا ہے، اور اس بھائی کو کہنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگ لینا ہے کہ اللہ میری بات کو مؤثر کر دیجئے، میری زبان بہکے تو اس کو صحیح راستے پر لا دیجیے۔ انشاءاللہ صبر و ضبط کے ساتھ، صبر و ضبط میں نے 2 چیزیں میں نے بتائی کہ آپ نے کسی کو کچھ سمجھایا
اور اس کا ریئیکشن ہو گیا، اس پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے. اور آپ نے کسی کو سمجھایا اور کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بیکار جا رہا ہے، اس پر بھی صبر کرنا ہے. ایک بزرگ سے کہ شیطان نے کہا ارے اتنی بار تم اللہ اللہ کہہ رہے ہو، ایک کو بار اللہ بولا اے بندہ، یا اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ ہو کہہ رہے ہو، ایک کو بار اللہ بولا اے بندہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بار تم اللہ بول رہے ہو اللہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے. یہ سوچ کر کے اس کو بھی سمجھ میں آئی بات، اور اس نے اگلے دن ذکر چھوڑ دیا. اس رات میں ذکر نہیں کیا، سو گیا. خواب میں اس کو دکھایا گیا اے بندے کیوں تم نے ذکر چھوڑ دیا. اس نے وہی شکایت کی، اتنی بار میں نے اللہ اللہ کہا، آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا اے بندہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی بندے جب تم ایک بار اللہ کہتے ہو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، تبھی دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے تمہیں. اسی لیے ایک بات اور یہاں پر سمجھ لیجئے، اگر آپ کی کوئی نماز چھوٹ رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہیں پر اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے. اللہ نے غصے میں آپ کو اپنے سجدے سے محروم کر دیا، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. تو ہمارے اندر صبر اور ضبط ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ساتویں صفت جو ہے وہ ہے بے خوفی. بے خوفی. ابھی آپ نے سنا کہ جو کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاتا ہے، اس کو نہ خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. ابھی آپ نے سنا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ آپ اللہ کا کام کیجئے، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ بھی ہے قرآن میں کہ آپ اللہ کا کام کیجئے، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے. لہذا آپ کے اندر ایک بے خوفی آنا چاہیے، آپ کو نڈر بننا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے میں اس کام کو کرنے جا رہا ہوں جو نبی کا کام ہے، میرے کام میں میرا اللہ میرا مددگار. سب سے زیادہ اسی چیز نے آپ کو دعوت دین سے روکا ہوا ہے. آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے کس چیز کا؟ سب سے زیادہ آپ کو بے عزتی کا خوف محسوس ہوتا ہے. اس کو بولیں گے نہیں مانے گا، الٹا سیدھا بولے گا تو کیا کریں گے؟ ارے بھائی، اور آپ نہیں بولیے گا اور اللہ آپ کو کیا کہے گا اس کو نہیں سوچا آپ نے؟ آپ اس کو بولیے گا تو وہ کیا بولے گا اس کو سوچا آپ نے، اور آپ دعوت نہیں دیں گے تو آپ کا اللہ کیا بولے گا اس کو آپ نے نہیں سوچا. آپ کے اندر بے خوفی ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بھی ضرور جو ہے آپ کو جو ہے محفوظ کر دے گا. اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کانٹے بچھائے، پتھر مارے، طرح طرح کی تکلیفیں دی، یہاں تک کہ پورے گھر کو گھیر لیا تھا کہ نہیں ہجرت کے وقت میں. کیا لوگ ذرہ برابر نقصان پہنچا سکے ہمارے نبی کو؟ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہاں پر دشمن وہاں تک پہنچ گیا. اللہ نے کیسے حفاظت کا ذریعہ بنایا؟ مکڑی کا جالا تننا، کبوتر کا انڈا دے دینا. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے دائی کی؟ دعوت دینے والے کی اللہ حفاظت کرتا ہے. آپ دعوت دینے جاتے ہیں، اللہ کے حفظ اور امان میں آ جاتے ہیں. لہذا آپ کو قطعاً ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بے خوفی کے ساتھ جو ہے آپ کو اللہ کی دعوت دینی چاہیے. آٹھویں چیز ہے یقین. آپ کو یہ یقین ہی نہیں ہو کہ یہ آدمی مان لے گا تو آپ اس کو ڈھنگ سے بات سنائیے گا. آپ کو لگے کہ یہ آدمی بہت غریب ہے اور یہ 1 لاکھ روپے کا سامان نہیں خریدے گا، اس پر آپ محنت کیجیے گا؟ نہیں محنت کیجیے گا. لیکن آپ کو معلوم ہو کہ اچھا خاصا پیسے والا ہے، یہ میرا سامان لے سکتا ہے، اس پر آپ کافی محنت کیجیے گا. جو دکان والے ہوتے ہیں نا، گراہک کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کتنے پانی میں یہ سامان لے گا کہ نہیں لے گا، اسی کے حساب سے اس سے بات کرتے ہیں. اگر آپ پہلے سے یہ دل میں طے کر لیں یہ آدمی بات نہ مانے گا تو کیا آپ اس کو ڈھنگ سے بات کہہ پائیں گے؟ نہیں کہہ پائیں گے. لہٰذا آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ میں جو اس بندے کو کہہ رہا ہوں اس کا اثر ضرور ہوگا، اور اگر اس پر نہیں ہوگا تو خود پر ہوگا. اگر اس پر اثر نہیں بھی ہوا تو ہم پر اثر ہوگا، اور اگر اس پر اثر نہیں ہوگا تو ماحول میں اثر ہوگا. ماحول میں میں عطر کی شیشی کھول کر کے لگا لوں کہ آپ لوگوں کو خوشبو نہیں ملے گی؟
खुशबू हमने अपने कपड़े में लगाया, आप लोग को भी खुशबू मिलती है। ठीक इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है जिसको दावत देते हैं, आपने गोया कि माहौल में दावत चला दी, उस पर असर करे न करे, किसी और पर भी असर कर सकता है। इसलिए जो है आपके अंदर यकीन होना चाहिए कि मैं जिस बात को कह रहा हूँ कि ये सही है, और यकीनन ज़रूर इसको ये मानेंगे। इसके साथ नौवीं बात जो है वो इखलास। जाहिर सी बात है, इखलास के बगैर हमारा कोई काम नहीं होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में जगह जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया, बहुत सारे नबियों के बारे में, कुल ला अक़ूलु लकुम इन्नी ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कि मैं तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं मांग रहा हूँ, तुमसे मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं तुमको देने के लिए आया हूँ, तुमको समझाने के लिए आया हूँ, तुमको जहन्नम से निकालने के लिए आया हूँ। गोया कि हमारे अंदर इखलास है, मैं अपना फायदा नहीं चाहता हूँ। इसीलिए जब मक्का के काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पेशकश रखी कि कहिए तो मक्का की सबसे खूबसूरत औरत से आपकी शादी करा देते हैं, और कहिए तो आपको अपना हाकिम मान लेते हैं, दौलत आपके हाथ में रख देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे एक हाथ में चांद, दूसरे हाथ में सूरज रख दोगे, फिर भी मैं इस दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिस दीन को लेकर के अल्लाह ताला ने हमको भेजा है। तो आपके अंदर भी इतना इखलास होना चाहिए कि आप हर काम को अल्लाह के लिए कीजिए। अब जो लोग कहते हैं नेकी का जमाना नहीं है, बताइए 7 गुनाह करते हैं कि नहीं? कुरान नेकी का हुक्म दे रहा है और आप कह रहे हैं नेकी का जमाना नहीं है। मैं कह रहा हूँ चाय पी लीजिए और आप कह रहे हैं चाय नहीं आई है। अरे क्या मतलब है भाई, मैं बेवकूफ हूँ? मैं कह रहा हूँ चाय पी लीजिए, अल्लाह ताला कह रहा है कुरान में नेकी करो और आप कह रहे हैं कि नेकी का जमाना नहीं है। तो गोया कि अल्लाह ताला ने फालतू हुक्म दे दिया आपको। नौज़ुबिल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। बाद लोग कहते हैं नेकी करके कोई फायदा नहीं, कुरान कहता है कि नेकी करो फायदा होगा, आप कहते हैं फायदा नहीं। तो आप ज्यादा जानते हैं कि आपको अल्लाह ज्यादा जानता है? मसला ये है कि आप जिसके साथ नेकी करते हैं उसी से फायदा चाहते हैं, दुनियावी फायदा। अब वो नहीं मिलता तो आप कहते हैं कोई फायदा नहीं। आप वो फायदा चाहिए जो अल्लाह देता है, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसलिए इखलास के साथ काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी, सबसे अहम और आखिरी चीज ये है दुआ। दुआ कीजिए। दुआ जब करते हैं तो डायरेक्ट आप अल्लाह से आपका कनेक्शन होता है और अल्लाह ताला से राब्ते में आ जाते हैं आप। और अल्लाह से राब्ते के बाद जब बंदों के पास जाते हैं, याद रखिए हम सामने अगर आपसे बात करें और आपके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, ये हो सकता है कि आपका मुंह देख करके हमदर्दी के अल्फाज निकल रहे हो, लेकिन तन्हाई में जब हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मेरा फला भाई है, अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहा है, अल्लाह उसके दिल में हिदायत डाल दे कि अपने माँ बाप की बात मानने लगे। अल्लाह मेरा फला भाई है, उसके अंदर अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है लोगों से कनेक्शन, राब्ते में रहने की, अल्लाह इसको दीन के राब्ते के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मैं तन्हाई में कहूँगा यकीनन आपकी हमदर्दी हमारे दिल के अंदर होगी। इसलिए दुआ करना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत प्यारा लफ्ज़ कुरान में कहा गया है, 2 लफ्ज़। एक लफ्ज़ है या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला, ऐ चादर ओढ़ने वाले रात में खड़े हो जाओ। कुम खड़े हो जाओ, लैल माने रात में खड़े हो जाओ। दूसरी लफ्ज़, दूसरी सूरत इसी टाइप की, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ऐ चादर ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ और लोगों को डराओ। ये 2 आयतें आपको बहुत कुछ दावत के बारे में समझा देती है। वो ये समझाती है कि हमारे नबी का जो तरीका था, रात में खड़े होते थे अल्लाह के सामने, सप्लाई लेते थे, दिन में खड़े होते थे लोगों को समझाते थे।